میاں بیوی میں دل کلامی ہوئی۔ کوئی گھریلو وجہ تھی جو ہر گھر میں ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا۔ صابر نے اپنی بیوی زویا کو گالی دی، تم سے جب سے میری شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ زویا بھی چلا کر بولی، تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے کہ میں اب دعا کرتی ہوں مجھے موت آ جائے۔ اب تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی میں۔ جھگڑا کسی بڑی بات پر نہیں تھا۔ 4 سال کا بیٹا ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بہت پریشان تھا، کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو ڈنڈا اٹھایا اور زویا کو مارنا شروع کر دیا۔ زویا چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر محلے والے آ گئے۔ انہوں نے آ کر زویا کو چھڑوایا۔ زویا کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بیٹا ڈرا سہما دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ صابر نے چلا کر کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق بولا اور زویا بیٹے کو لیے مائکے آ گئی۔ بیٹا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر گھر کر چکا تھا۔ وہ سب سے ڈرنے لگا تھا۔ 4 سال کا بیٹا وہ اپنی امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ امی کا دوپٹہ منہ پر اوڑھے سو جاتا، ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا۔ ادھر باپ نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ میں بیٹے کو اپنے پاس رکھوں گا۔ کورٹ سے آئی خط موصول ہوئی۔ زویا کے بھائی نے خط پڑھا، بتایا کہ صابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کیا ہے۔ اگلے ہفتے سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پلو سے لگا ہوا، امی پاپا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب 6 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے بتایا، کچھ نہیں بیٹا۔ ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن بیٹا آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ پہلی سنوائی ہوئی۔ صابر کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا۔ یہ صابر کے حق میں جا رہا تھا۔ زویا محسوس کر رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ہار جاؤں گی۔ زویا گھر آئی۔ آذان ماں سے کہنے لگا، ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں وہاں؟ ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری امی گندی ہیں، اس کے پاس نہ رہو۔ بیٹے نے ماں کا منہ چوما، ہلکا سا مسکرایا، میری امی سونی ہے، گندی نہیں ہے، پاپا گندا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا جو بھی 6 سال کا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ماما کیوں رو رہی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بیٹا ماں کی گود میں لیٹ گیا۔ اتنے میں زویا کا بھائی آیا۔ زویا کی طرف دیکھ کر بولا، ہم کیس ہار جائیں گے، آذان کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا، اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔ آذان سویا ہوا تھا۔ زویا نے زور سے اسے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ آذان نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی۔ نانی سے کہنے لگا، نانو میں آ کر کھا لوں گا۔ ماں نے آذان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی، آذان بیٹا، ماما ساتھ نہ بھی ہوئی تو کھانا ٹائم پر کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا، ماما روز تمہیں دیکھا کرے گی یہاں سے۔ بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا ماما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ ماں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومے۔ آج فائنل سنوائی تھی۔ زویا بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا کہ کاش میں برداشت کر لیتی، آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی، بیٹے کی خاطر خاموش رہتی۔ ادھر کارروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا۔ تمام دلیل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے پاس رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ زویا کو ہوش آیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے صابر کے پاس گئی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی، صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا،
اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی۔ بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر صابر سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ صابر نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیختا رہا۔ اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا۔ ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ آذان زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ آذان کا نہ کوئی قصور تھا اور نہ کوئی جرم تھا، نہ کوئی گناہ۔ بے گناہ سزا پائی تھی آذان نے۔